اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان چند لمحوں کے لیے دیکھا جائے تو اس دنیا میں آیا ہے۔ لمحے بنتے ہیں جب آخرت کی زندگی کا انسان تصور کرتا ہے، آخرت کی زندگی کو جب انسان اپنے ذہن میں لے کے آتا ہے تو اسے یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ اتنی قلیل محسوس ہوتی ہے کہ جس قدر اذان سے لے کے نماز کا جو وقفہ ہے، صرف اتنی سی انسان کی زندگی محسوس ہوتی ہے۔ تک دیکھا جائے جو شخص دنیا میں آتا ہے وہ دنیا میں جانے کے بعد اپنا نعم البدل ضرور چھوڑ جاتا ہے، مطلب کہ اپنی اوصاف والا وہ شخص ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ اس کی اوصاف جیسا شخص بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ماں کبھی نہیں مرتی۔ افتخار ٹھاکر جو مشہور کامیڈین ہیں، ان کی یہ کہانی، ان کی زبانی ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ ماں کبھی نہیں مرتی، ماں ہمیشہ اپنا نعم البدل چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا تو ایک روز ایسا ہوا کہ میں جہاں آب زمزم بھرتے ہیں اس کنویں کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ میں اور چند میرے ساتھ والے جو دوست تھے ہم اکٹھے وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بوڑھا بابا ہے، ضعیف العمر ہے، اس سے وہ واٹر کین نہیں اٹھائی جا رہی۔ وہ اٹھاتا ہے، تھوڑے سے فاصلے پہ لے جا کے رکھ دیتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر تھوڑے سے فاصلے پہ جا کے رکھ دیتا ہے۔ کہتے جب میں نے وہ منظر دیکھا تو میں نے دوستوں سے کہا کہ میں ابھی آیا۔ کہتے کہ میں بابا جی کے پاس گیا، میں نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی مجھے بتائیں، میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، میں آپ کو اس مقام تک چھوڑ آتا ہوں۔ کہتے کہ میں نے وہ کین اٹھائی تو بابا جی کے ساتھ میں چل پڑا۔ کچھ فاصلے پہ بابا جی کا وہ مکان تھا جہاں وہ رہائش پذیر تھے۔ کہتے کہ اس کے جب قریب پہنچے تو بابا جی نے کہا کہ آپ یہاں رکھتے، یہاں سے آگے میں لے جاؤں گا۔ کہتے میں نے کہا نہیں، آپ مجھے بتائیں کہاں تک لے کے جانا ہے۔ کہتے کہ وہ فرسٹ یا سیکنڈ فلور تھا، وہاں تک اس واٹر کین کو لے کے جانا تھا۔ کہتے کہ میں وہ سیڑھیاں چڑھا، میں نے واٹر کین کو وہاں تک پہنچا دیا۔ جب وہاں میں واپس پلٹنے لگا تو بابا جی نے اپنی جیب سے چند ریال نکالے اور مجھے کہا یہ بیٹے یہ آپ کا معاوضہ۔ کہتے میں نے کہا نہیں بابا جی، میں معاوضے کے لیے کام نہیں کرتا۔ اگر آپ کا کوئی جوان بیٹا آپ کے ساتھ ہوتا، وہ آپ کی مدد کرتا، کیا آپ اسے بھی پیسے دیتے؟ تو بابا جی کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کہتے کہ بابا جی نے وہاں کھڑے کھڑے خانہ خدا کی جانب اپنا منہ کیا اور ہاتھ اٹھا کے یہ کہا کہ اے میرے مالک، میرے اس حج کا ثواب بھی اس کو دے دیجئے گا، میں پھر کبھی آ کے حج کر لوں گا۔ تو افتخار اٹھا کر یہ بات کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو تھے، آنکھوں میں نمی تھی بلکہ۔ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ وقت یاد پڑتا ہے کہ جب میں اپنے آبائی گاؤں سے نکلا تو میرے دروازے تک چھوڑنے کے لیے، کہتے ہمارا گھر ایک گلی کے درمیان میں ہوتا تھا، کہتے کہ دروازے تک چھوڑنے کے لیے میری ماں مجھے آئی۔ تو کہتے دروازے تک ماں نے چھوڑا، کہتے میں نے اپنا سامان پکڑا اور میں آگے چلا گیا۔ تو کہتے کہ جب میں آگے گلی کے موڑ پہ آ گیا نا تو میں سائڈ پہ تھوڑا سا چھپ گیا، تھوڑی دیر تک میں ادھر رکا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے دوبارہ گلی میں دیکھا تو میری ماں ابھی گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ تو کہتے کہ ماں گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی، میں پھر مطلب کہ اس اوٹ میں چلا گیا، تھوڑی دیر میں پھر چھپا رہا۔ تو کہتے 5-10 منٹ بعد میں نے دوبارہ جب دیکھا تو میری ماں ابھی تک دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ کہتے ماں نے میں نے ماں کو ویو کیا، ہاتھ ہلایا، تو کہتے ماں نے بھی مجھے ہاتھ ہلایا اور میں چلا گیا۔ اور یہ وہ بات بیان کر رہے تھے کہ جب اس بابا جی نے اپنے ہاتھ اٹھائے، کہتے ہاتھ اٹھانے کے بعد اس نے دعا کی تو کہتے میں سیڑھیاں نیچے اتر آیا تو میں اپنے ان دوستوں کی جانب، وہ جہاں آب زمزم کا کنواں تھا اس جانب میں چل پڑا۔ تو کہتے کہ میں ادھر جا رہا تھا، کہتے ایک جگہ تھوڑی سی آئی تو میں وہاں تھوڑا سا چھپ گیا، بابا میری آنکھوں سے جب اوجھل ہو گیا تو کہتے کہ میں ادھر چھپ گیا۔ تو تھوڑی دیر بعد جب میں نے دیکھا تو بابا ابھی تک وہاں کھڑا ہوا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہتے کہ میں پھر چھپ گیا، پھر میں سائڈ پہ ہو گیا۔ 5 منٹ بعد میں نے پھر دوبارہ سے دیکھا تو بابا پھر وہاں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہتے کہ میں نے ہاتھ کا اشارہ کر دیا، بابا جی نے بھی ہاتھ کا اشارہ کر دیا۔ کہتے فوراً سے مجھے میری ماں یاد آ گئی کہ میری ماں بھی اس طرح مطلب گھر کے دروازے تک کھڑی رہی تھی۔ تو دیکھیں ناظرین، جو بھی انسان دنیا میں آتے ہیں آخر ہر انسان کو چلے جانا ہے، وہ اپنا نعم البدل کوئی نہ کوئی چھوڑ جاتے ہیں۔ ماں اپنا نعم البدل چھوڑ جاتی ہے، باپ اپنا نعم البدل چھوڑ جاتا ہے۔ ان حضرات کی قدر کیجئے جن کے والدین ہیں، اپنے والدین کی قدر کیجئے جن کے والدین دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، تو ان کی بخشش کی دعا کیجئے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس دنیا جہان سے جتنے بھی مسلمان چلے گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے مسلمان چلے گئے ہیں، اللہ پاک
سب کی بخشش فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو جو بھی لوگ ہیں وہ اپنا نعم البدل چھوڑ جاتے ہیں اور ان کی قدر کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔